بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب لوگوں سے اپنی جو سورۃ الرحمن ریمیڈی ہے اس کو جو پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا وہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی. 2018 میں میرا بیٹا جب پیدا ہوا اس کے بعد مجھے پوسٹ نیٹل ڈپریشن مجھے ہو گیا تھا، کیونکہ جب میری پریگنینسی چل رہی تھی اس وقت فرسٹ اسکین پہ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ میرے بچے کا جو لیفٹ والا کڈنی ہے اس میں فلوئڈ ہے، اس میں ریفلکس کا پرابلم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ڈیورنگ پریگنینسی ٹھیک ہو جائے اور ہم مانیٹر کریں گے. تو خیر یہ نیوز جو بھی تھی میرے لیے تو یہ کافی بڑی تھی، کیونکہ میری فیملی میں ان لوز میں کسی کو بھی ایسا پرابلم کسی بچے کو نہیں ہوا. تو فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا تھا میری فیملی میں. اور ہر سکین پہ جب بھی میں جاتی تھی تو میں یہ دعا کر کے جاتی تھی کہ اللہ کرے اب بہتری ہو جائے. اور سارا ٹائم پریگنینسی میں یہی سوچتی رہی اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کڈنی ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی. اور کیونکہ یہاں پر انگلینڈ میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا اپنی جاب سمجھتے ہیں. تو وہ تو اپنا فرض پورا کر رہے تھے، لیکن وہ میرے لیے مسئلہ بنتا جا رہا تھا کہ وہ مجھے ڈیٹیل جیسے ہی بتاتے جا رہے تھے تو وہ سن کے میری سوچ جو سی تھی وہ پھر اور زیادہ گہری ہوتی جاتی تھی، میں سوچنا شروع ہو جاتی تھی. خیر پہلے تو ایک مسئلہ تھا کہ بچے کی کڈنی کا مسئلہ ہے، اور اگر ورس ہو گیا زیادہ مسئلہ تو ورس کم ورس یہی کہ وہ کڈنی کو ریموو کر دیں گے جب بچہ پیدا ہوگا. پھر 32 ویکس پریگننٹ جب میں ہوئی تو انہوں نے پھر مجھے بتایا ایک اور نئی بات کہ اس قسم کا پرابلم جب ہوتا ہے کسی بچے کو تو بہت سمال چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہو. ایسی کنڈیشن میں وہ چانسز تو ویری سمال ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. اب میرے لیے یہ خبر بھی بہت بڑی خبر تھی. میں تو اسی وقت اپنا سر پکڑ کے میں بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے میں یہ پرابلم ہے یا نہیں. جبکہ میرے اس وقت تک جتنے بھی اسکین ہوئے تھے تو وہ بچے کی ہر چیز کی میجرمنٹ وغیرہ وہ لیتے تھے، ہیڈ کا بھی، آنکھ وغیرہ بھی دیکھتے تھے، ناک بھی. اگر کسی قسم کی کوئی ان کو ایبنارمیلٹی شو ہوتی تو وہ اسی وقت اس چیز کو پکڑ سکتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ایک جاب کر رہے تھے کہ دیر از اے اسمال چانس کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ ایسا پیدا ہو. تو وہ اپنی جاب انہوں نے پوری کر دی، لیکن جو میرے اوپر پھر وہ خبر تھی وہ ایک اور مصیبت بن کے ٹوٹی کہ یہ کیا ہو گیا اب. اور میں ہوں بھی 32 ویکس پریگننٹ اور ابھی یہ لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں. خیر میرے ہسبینڈ سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، تو جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوگا، بس ہم نے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروانے.
تو اب تو یہ ٹائم ہے بھی نہیں ہے ٹیسٹ کروانے کا۔ خیر وہاں تو یہ کہہ دیا، لیکن میں وہ اب یقین کہاں سے لے کر آؤں کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی مرضی ہے جو بھی ہوگا۔ اب تو وہ میرے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا۔ میں صبح شام دن رات بس ایک ہی سوچ میری رہتی تھی۔ مجھے رات کو ذہن میں خیال آتا تو میں اپنی رپورٹس نکال کے جو میجرمنٹس لکھی ہوئی ہوتی تھی وہ میچ کرنا شروع کر دیتی تھی کہ جو ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں ان کی کیا میجرمنٹس ہوتی ہیں اتنے ویک پریگننٹ ہونے پر، اور ان کا کیا کیا حساب ہوتا ہے۔ خیر میرا دماغ کافی ان چیزوں میں میرا رہا۔ ایک چیز تھی ساتھ میں کہ اس وقت میں جتنا مرضی بول دوں اللہ مالک ہے، لیکن وہ ایک یقین ہوتا ہے نا، وہ یقین میرے اندر نہیں آ رہا تھا، ایک بے چینی تھی۔ میں پڑھائیاں بھی بہت زیادہ کر رہی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، رو رو کے دعائیں بھی مانگتی تھی، لیکن سکون پھر بھی نہیں آتا تھا۔ اس میں 37 ویکس میں میرا بیبی جو سا ہے وہ بورن ہو گیا، 3 ویکس ارلی ہو گیا۔ وہ سٹریس تھی، ٹینشن تھی، اور اس پریگننسی میں بیمار بھی میں بہت زیادہ رہی۔ اور یہاں میں ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں کہ اس دوران میں میرے فیملی میں پرابلمس بھی بہت زیادہ چل رہے تھے، تو وہ سوچیں بھی مجھے کافی زیادہ تھیں، اور ان ٹینشنوں کو میں سوچتی تھی، میرے دماغ اور دل میں ہر وقت وہ بھی باتیں چلتی رہتی تھی، نفرت بھی بہت زیادہ تھی، اور ایک طرف سے مجھے اپنی یہ ٹینشن تھی۔ خیر جب میرا بچہ پیدا ہوا تو the first thing was کہ بیبی از فائن، جو کہ مجھے بتائے گی، میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ میں وہ ڈری ہوئی تھی کہ بچہ جب ہوا تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ بچہ ٹھیک ہے، میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں بچے کو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خیر جو ڈاکٹر نے پروسیجر ہمیں پلان کر کے بتایا ہوا تھا کہ بچے کی کڈنی کا مسئلہ ہے، بچہ پیدا ہوگا کیتھیٹر وغیرہ لگائیں گے اور اس کو مانیٹر کریں گے، 3-4 دن ہاسپٹل میں رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ 3-4 دن انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں رکھا، اس کو کیتھیٹر وغیرہ لگایا، پھر ڈسچارج کر دیا، پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ بچہ 2 دن ٹھیک رہا، تیسرے دن بچہ جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، اور میں نے یہی سمجھا جو نارمل بچوں کو کولک وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے، میں نے کہا میں بھی اس کو یہی مسئلہ ہو گیا ہے، تو جو میڈیسن وغیرہ تھی وہ میں اس کو دیتی رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دودھ اس نے لینا چھوڑ دیا، فیڈ اس کی ختم ہو گئی، پانی اس نے پینا چھوڑ دیا، اور جو یورین پاس کرتا تھا وہ بھی بہت کم، اس کو یورین انفیکشن ہو گیا۔ میں اس کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے کے گئی، ڈاکٹر نے اس کو دیکھا بچے کو تو انہوں نے فوراً اس کو وہ ڈرپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ لگانی شروع کر دی، اس کے ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، کیونکہ آلریڈی اس کا ایک میڈیکل کا تھا ایشو، جو پرابلم اس کا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اس کو بہت سیریس قسم کا اس کو یورین انفیکشن اس کو ہو گیا، کہ یہ بچہ بالکل ایسے ہو گیا تھا جیسے بالکل ختم ہے۔ اور جب ہاسپٹل میں اس کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی تو یہ بالکل بس ایسے تھا، بے سدھ ہو گیا تھا یہ۔ خیر انہوں نے پھر اس کو رکھا وہاں پر، اور مجھے انہوں نے گھر بھیج دیا، کیونکہ میری حالت اس وقت بہت زیادہ خراب تھی، بچے سے زیادہ میں بیمار لگ رہی تھی، کیونکہ میں تو ایک عرصے سے اس ٹینشن میں سے گزر رہی تھی۔ وہ بچہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی فریجائل سی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں دے دی ہے، وہ بھی گرے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس بچے سے مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کو میں کیسے پالوں گی۔ پھر 1 مہینے تک یہ ہاسپٹل میں رہا، میرے ہسبینڈ اس کے ساتھ میرے، میں نہیں رہی، میں آتی جاتی رہی اس کو دیکھنے کے لیے۔ 1 مہینے کے بعد یہ بچہ پھر گھر آیا۔ جب یہ گھر آیا پھر میرا ایک اور امتحان شروع ہو گیا کہ اب اس بچے کو میں کیسے دیکھوں گی، یہ تو ایسا بچہ ہے کہ یہ خطرناک ہے، یہ تو کسی ٹائم پہ بیمار پڑ سکتا ہے۔
تو مجھے اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا اس بچے سے. میں آدھی آدھی رات کو اس کو لے کے بیٹھ جاتی تھی، اس کا پیٹ ملتی رہتی تھی کہ یورین پاس کر دے، نیپی چیک کرتی رہتی تھی کہ کہیں پھر نہ اس کو یورین انفیکشن ہو جائے. اس کا دودھ کا ٹائم لکھتے رہنا، ہر چیز کا ٹائم، کتنی نیپیز اس نے ویٹ کی ہیں، اور ہر چیز اس کی جو بھی روٹین تھی نا وہ پوری ڈائری میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. وہ ایک گھنٹے کے بعد اس کو فیڈ دینا، پھر اس کو راتوں کو اٹھ کے میں اس کی نیپی چیک کرتی رہتی تھی. رات کو مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی اسی ٹینشن کی وجہ سے. جب اس کی نیپی ویٹ نہیں ہوتی تھی تو ایک دم میرے دل کو کچھ ہو جاتا تھا کہ اس کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو گیا. خیر یہ چیزیں پکتی پکتی نا مجھے تقریباً میرے بچے کے آنے کے 15-20 دن کے بعد ہی مجھے سخت قسم کا نا ڈپریشن کی مجھے تکلیف ہو گئی. انزائٹی اٹیک تھا وہ کہ مجھے سمجھ نہ آئے مجھے ہو کیا گیا. میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ان کو میں نے اپنی ساری سچویشن بتائی تو انہوں نے مجھے اینٹی ڈپریسنٹ جو سی ہے وہ پرسکرائب کر دی. بس وہاں سے میری یہ کہانی شروع ہوئی، ایک عجیب طرح کی زندگی. اس وقت کے بعد مجھے ایسے لگا کہ شاید میری زندگی کا پچھلا حصہ کوئی تھا ہی نہیں، کہ میں کچھ اور بھی تھی یا میں کسی اچھے طریقے سے زندگی بھی گزار رہی تھی. مجھے بس یہی لگا کہ بس یہی زندگی ہے، گولیاں کھانا، اور بس یہی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس میں اپنے بچے کو کسی طریقے سے پال لوں، اتنی ہمت مجھے دے دو. پھر 2019 میں خیر میں ٹرائی ڈفرینٹ چیزیں میں کرتی تھی کیونکہ میں ان گولیوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی. لانگ ٹرم پہ مجھے پتہ تھا کہ ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان چیزوں کا اپنے اوپر ان چیزوں کی عادت میں ڈالوں. ڈفرینٹ گروپس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بات کرتی تھی، کوئی ہربل میڈیسن ایسی ہو جائے تاکہ میں یہ ایلوپیتھی وغیرہ جو سا یہ ٹریٹمنٹ میں اپنی ختم کر دوں، تو میں کوئی ہربل میڈیسن کھاؤں یا اپنی ڈائٹ چینج کروں یا کچھ ایسا. اسی طرح میں نے ایک کوسچن جو ان سے اپنا شیئر کیا ایک گروپ پہ، تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری اس سے جان چھٹے اور میں کچھ اور کروں. یہ کیوریبل ہے بھی ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بس ایک دفعہ چپک جائے تو یہ جان نہیں چھوڑتا اور یہ دماغ کی بیماری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری باتیں تھی. خیر وہاں سے مجھے یہی بولا گیا کہ آپ اپنا جو دوائی وغیرہ وہ بھی کھاتی رہیں اور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، یہ دعا پڑھیں، یہ سورت پڑھیں. اور میں سن لیتی تھی، میں پھر کوشش بھی کرتی تھی نماز پڑھنے میں. اس طرح سے میرا دل خیر نہیں لگتا تھا میں، لیکن پڑھ لیتی تھی نماز. پھر اس کے بعد ایک دن اچانک مجھے میسج ملا میری ایک، اب تو وہ میری بہت اچھی بہن بن گئی ہیں. انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں نے آپ کا کوسچن پڑھا تھا، ڈپریشن سے متعلق تھا آپ کا، تو میں آپ کو یہ سورۃ الرحمن کی ریمیڈی بتانا چاہتی تھی کہ 7 دن تک آپ نے قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں سننی ہے سورۃ الرحمن دن میں 3 بار، اور 3 گھونٹ پانی لے کے دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ کے آپ نے پانی پی لینا ہے، اور دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے 7 دن تک آپ سنیں تو اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. میں نے فوراً ان کو رپلائی کیا کہ کوئی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. تو مجھے یہ چیز کافی وہ ہوئی کیونکہ میں تو اس چیز کی تلاش میں تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا. پھر میں نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مجھ تک یہ پیغام پہنچے، اسی لیے یہ میسج میرے تک آیا، تو اس میں ضرور اللہ کی طرف سے میرے لیے بہتری ہے. خیر میں نے ان سے فون پہ بات کرنے کا پوچھا کہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، جو آپ نے پوچھنا آپ پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کروں گی. خیر انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، مجھے ساری ڈیٹیل بتائی. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو اس چیز کا اجر دیں اور ان کو خوش رکھیں، صحت دیں. میں نے 7 دن تک
اسی طریقے سے میں نے سنی سورۃ رحمان۔ اس کے بعد میں نے پاکستان جانا تھا، میں پاکستان چلی گئی۔ وہاں جا کے میں نے دوائی بالکل چھوڑ دی۔ پورا 1 مہینہ تک میں نے دوائی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، مجھے سوچ بھی نہیں آئی کوئی، کیونکہ فیملی تھی، لوگ تھے وہاں پر، اور یہاں پر میں اور میری فیملی ہیں، بس بچے اور میرے ہسبینڈ۔ خیر جب ہم واپس آئے تو 3-4 دن کے بعد مجھے پھر وہی سوچیں آنا شروع ہو گئیں، اور لیکن پھر بھی میں نے اللہ پہ یقین رکھا اور میں نے کوئی بھی دوائی وغیرہ کا استعمال نہیں کیا۔ اس دوران میری ڈاکٹر جاوید صاحب سے بھی بات ہوئی، اور میں نے ان کا بھی کافی ٹائم ضائع کیا، کیونکہ میرے سوال بہت زیادہ ہوتے تھے، اور ہمت ہے ان کی کہ وہ بہت صبر کے ساتھ میرے ہر سوال کا جواب دیتے تھے، اور جب بھی میں نے بات کرنا چاہی انہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اگر گولی پہ یقین ہے تو گولی کھا لو، اگر رب پہ یقین ہے تو پھر رب کے ساتھ چلو، اللہ بننا چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ میں نے اپنے جتنے بھی میرے اندر خدشات تھے، جو باتیں میرے دماغ میں آتی تھی، میں سر سے پوچھتی تھی کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ ایسا میں سوچتی ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے میری بہت مدد کی۔ خیر میں اس چیز سے لڑتی جا رہی تھی، پھر اچانک جب یہ کرونا والا مسئلہ شروع ہوا، اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ان سب چیزوں کی وجہ میرا اکیلا رہنا ہے گھر میں، کہ میں زیادہ سوشلائز نہیں کرتی تھی، زیادہ لوگ نہیں تھے، فیملی نہیں تھی، آنا جانا کہیں نہیں تھا، اور گھر بیٹھ کے بس میں اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں اور یہی چیزیں میں بس سوچتی رہتی تھی کہ میں نے گولی کھا لی ہے، میں نے نہیں کھائی ہے، میں بیمار تو نہیں ہو رہی، بس یہی سوچیں، سارا ٹائم سوچتے رہنا، اور اس وجہ سے میں زیادہ بیمار ہوتی تھی۔ تو جب یہ کرونا وغیرہ والا مسئلہ شروع ہوا تو وہ پوری طرح سے میں گھر بیٹھ گئی۔ جب میں بیٹھی گھر میں تو جو تھوڑا بہت باہر آنا جانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو مجھے مارچ کے شروع میں ہی یہ تکلیف زیادہ ہونی شروع ہو گئی، ایک دم مجھے وہ انزائٹی اٹیک ہونے شروع ہو گئے، بریدنگ کا بھی مجھے پرابلم ہو گیا، اور ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید میں نے سوچتی بہت زیادہ تھی، اور ہر چیزوں کو بہت زیادہ ان کو میں، وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال، وہ اتارتی تھی میں، کہ ایسا تو نہیں ہو گیا، ایسا ہو جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، بس ایک وہم سا میرے دل اور دماغ میں وہ ڈر سا پڑ گیا تھا۔ پھر مجبوراً مجھے دوائی پھر سے شروع کرنی پڑی، جس کا مجھے بہت ریگریٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نے اللہ پہ یقین نہیں کیا، دوائی پہ یقین کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ دوائی سے بھی شفا اللہ نے دینی ہے، اور اس کلام سے بھی شفا اللہ نے دینی ہے، تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی لکھا گیا ہے کہ ابھی میں وقتی طور پہ دوائی جو سی ہے وہ میں اپنی کھانی شروع کر دیتی ہوں۔ خیر دوائی تو میں نے کھانی شروع کر دی، لیکن مجھے سکون پھر بھی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا سر مجھے یہ ہو گیا، اور میں نے دوائی کھانی شروع کر دی تھی، اور میں بہت شرمندہ ہوں، تو مجھے بتائیں میں اب کیا کروں۔ سر نے بولا کہ آپ دوبارہ سے 1 دفعہ دن میں 7 دن تک سورۃ رحمان دوبارہ سنو، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پھر دوبارہ سے 7 دن تک سورۃ رحمان سنی۔ اب اس دفعہ کے سننے میں اور پہلے کے سننے میں فرق یہ تھا کہ اس دفعہ میرا ایک تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ وہ اس طریقے سے کہ پہلے میں نماز پڑھنے کے لیے پڑھتی تھی، اب میں نماز کا انتظار کر کے نماز پڑھتی ہوں، اور بہت سکون کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں، آرام آرام سے، جیسے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، وہ مجھے سن رہا ہے، اور میں نے اس کو سنانا ہے، میرے اندر جو کچھ ہے میں نے اس کو بولنا ہے، اور ایسے جیسے میں انتظار کر کے ملاقات کا میں اپنے رب سے نماز کے ذریعے ملاقات کرتی ہوں۔ یعنی ایک چیز کا
انتظار ہوتا ہے مجھے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ پہلی دفعہ زندگی میں ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے میری اس بات کے بعد وہ لوگ یہ فیل کریں کہ ہمارے دماغ میں یہ شروع سے ہی بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سن رہی ہوں۔ جب میں سنا تھا کہ اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھو، اگر اللہ کو سننا ہو تو قرآن پاک کو سنو۔ تو میں کہتی تھی کہ قرآن پاک کو اللہ کیسے قرآن پاک کے ذریعے ہم سے بات کریں گے؟ اب میں بولتی ہوں میرے بچے کو یہ تکلیف ہوگی ہے، مجھے یہ تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے بتائے مجھے کب آرام آئے گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیسے دیں گے اگر میں قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں تو؟ آپ یقین کریں کہ میں نے پہلی دفعہ اتنا سکون پایا ہے قرآن پاک کو پڑھ کے تفسیر کے ساتھ، اور اب میں تفسیر کے ساتھ ہی پڑھتی ہوں، اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہیں، اور پھر میں نے اس چیز کو مانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے سنتے نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک سکون مل گیا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرا دل کرتا ہے اب نماز پڑھنے کو، قرآن پاک پڑھنے کو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کو۔ ایک سکون آ گیا میرے اندر، میرے دماغ میں، دل میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، یا کسی بھی طرح کی کسی بھی مشکل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو حل کریں۔ سورۃ رحمان کی صورت میں پورا قرآن پاک ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کو دینا چاہے وہ دے، لیکن ہمیں اپنا دل صاف کر کے اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی طرف لگانا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، اور مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ میرے بچے کو یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیونکہ اس وقت جو میرے دل کے اندر نفرت تھی، جو غصہ تھا، اور جو سوچیں میں سوچتی تھی، وہ ساری میرے بچے کی بیماری کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ اور میرے بچے کی جو کڈنی کا پرابلم تھا، وہ شروع میں جو پرسنٹیج اس کی تھی وہ اس سے اب امپروو کر رہی ہے کڈنی اس کی، لیکن سورۃ رحمان سننے کے بعد ابھی تک اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ سے بچہ میرا بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو اس کو مسئلہ تھا بھی، مجھے پورا یقین ہے اس کے بعد ختم ہو گیا ہوگا۔ اور میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کسی قسم کی کسی دو رائے میں یا سوچ میں نہیں پڑیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے، پورا قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے صرف سچے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہم نے سننا ہے۔ جب ہمارا ایمان اور یقین اللہ کی طرف پختہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی ہے، پھر ہم پہ کوئی بھی مشکل پڑے گی تو ہم اس کا سامنا کر سکیں گے۔ صرف ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ ہم لوگ گنہگار ہیں جو کہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہے جو ہمیں سن رہا ہے، اور وہی ہے جس کو ہم جس ٹائم پہ بھی پکاریں گے وہ ہمیں سنے گا۔ تو جن لوگوں کو
کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ ضرور اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس چیز کو ایکسپیرینس ضرور کریں۔ 7 دن تک قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں سورۃ الرحمن آنکھیں بند کر کے دل کے کانوں سے سنیں۔ تصور باندھیں کہ آپ کا رب ہے اور آپ ہیں، اور آپ رب کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اس کے کلام کو ویسے ہی سنیں جیسا وہ خود ہے۔ دل کے کانوں سے سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پہلے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جن جن کے ساتھ میں برا کیا ہے، جن جن کے ساتھ میں غلط کیا ہے، جن کا دل دکھایا ہے اپنی زندگی میں، جن کو اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے ہونے سے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ اپنی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جتنی چاہیں ان کو دے کے ہمیں معافی دلا دیں اور ہمیں خود بھی معاف کر دیں، اور اپنے دل سے سب نفرت، حسد، کینہ، بغض، سب بتوں کو توڑ دینا ہے۔ جب دل میں اللہ ہو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان سب چیزوں کو توڑ دیں، کسی کے لیے کوئی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھیں، سب کو دل سے معاف کر دیں۔ جس نے آپ کے ساتھ جو بھی برا کیا ہے اس کو اپنے دل سے معاف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری نادان مخلوق کو تیری رضا کی خاطر معاف کیا۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کچھ غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بدلے کی آگ نہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ وہ گناہ جن کا پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو رات کے اندھیرے دن کی روشنی میں آپ نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں۔ شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ 3 گھونٹ پانی اپنے پاس رکھ لیں، آدھا گلاس، پھر اس کے بعد دعا کے بعد سورۃ الرحمن سنیں اور بند ہی آنکھوں سے دل میں 3 بار بہت پیار کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں، اللہ اللہ اللہ، اور 3 گھونٹ میں پانی پی لیں۔ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں شفا دیں، جس طریقے سے چاہیں شفا دیں۔ اور اگر آپ لوگ یہ پیغام میرا سن رہے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ پیغام اللہ ہی کی طرف سے آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہے، یہ اللہ ہی نے پہنچایا ہے۔ اس چیز پہ یقین رکھ کر اپنی زندگی میں ضرور اس چیز کو ایکسپیرینس کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اور ڈاکٹر جاوید سر، میں آخر میں اتنا ہی بولوں گی کہ میں تنگ کیا میں نے آپ کو، لیکن ابھی اور بھی تنگ کرتی رہوں گی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی میں کوئی ایک ہوتا ہے جس سے بات کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، تو شاید وہ آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دیں، صحت دیں اور خوشیاں دیں، اور آپ اسی طرح سے یہ خوشیاں لوگوں کی زندگی میں بکھیرتے رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان